بات یقینی طور پر جمعیت علماء اسلام سندھ میں ایک مضبوط سیاسی قوت ہے پیپلز پارٹی کے بعد. ان کے پاس اسٹیٹ پاور ہے. اور جو کنالز کے بارے میں آپ نے سوال کیا، جو 6 کنالز کی بات ہو رہی ہے، اس سے سندھ کے لوگوں میں بہت بڑی ناراضگی تھی. اور سب سے زیادہ وہ ناراض تھے پیپلز پارٹی سے. حالانکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور دوسری طرف یہ بات بھی کی جا رہی تھی باقاعدہ کہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کا نام لے رہے تھے. یعنی پیپلز پارٹی کو بلیم کر رہے تھے. تو ایک طرف پیپلز پارٹی کو وہ بلیم کرتے رہے. آج لوگ باشعور ہو چکے ہیں، سب کچھ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. میڈیا فاسٹ ہے، بالخصوص سوشل میڈیا. اور جمعیت علماء اسلام نے ان 6 کنالز کے خلاف باقاعدہ وہاں تحریک بھی شروع کی ہے سندھ میں، ڈسٹرکٹ ڈویژن میں. اور اس میں صرف جمعیت علماء اسلام نہیں ہے، سندھ کے دیگر جو GDA میں شامل جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں. تو پیپلز پارٹی دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ یعنی کافی عرصے تک تو وہ خاموش رہی. پھر جب سندھ سے آواز اٹھی تو پھر وہ خاموشی انہوں نے توڑ دی. پھر کہا گیا کہ آصف علی زرداری صاحب تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے، تو اس کی دستخط کی کیا ضرورت ہے. لیکن آپ تنقید کا نشانہ پیپلز پارٹی کو بنا رہے ہیں یا نون لیگ کی سرکار کو؟ دیکھیں، ہم جو بھی حکومت کا حصہ ہے، ہم پیپلز پارٹی کو حکومت سے الگ نہیں سمجھتے. وہ تو لڑنے کو تیار ہیں فیڈرل میں گورنمنٹ یہ سے. کہہ رہا ہوں جب صبح سندھ کی مرضی نہ، صبح سندھ کی حکومت کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں PMLN کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اگر وہ اس میں شامل نہ ہو یا اس کی مرضی شامل نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یعنی کہ سندھ کے ووٹر کے لیے اس ٹائم جو اصل جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ غصہ ان کا نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی پر ہے. اس لیے پیپلز پارٹی پر ہے کہ مسئلہ وہاں سندھ میں ہے نا. سندھ میں حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے. نون لیگ کو بھی یہ معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ان کا چلنا ناممکن ہے. اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر وہ حکومت چھوڑتے ہیں تو وہ کدھر جائیں گے. تو اس لیے دونوں کی مجبوری ہے کہ انہوں نے اس میں سے بیچ میں سے راستہ نکالنا ہے. JUIF کا فائدہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کھل کے دونوں پہ تنقید کر سکتے ہیں. آپ کے تو اس میں کوئی سٹیکس نہیں ہے، تو آپ کے لیے تو ایک طریقے سے جو ہے وہ دیکھیں، میں فہد بھائی میں کیوں تنقید نہ کروں؟ میری پارٹی تو نہ کسی ضلع تک محدود ہے، نہ کسی ڈسٹرکٹ اور ڈویژن تک محدود ہے. پورے ملک میں پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام. تو سندھ میں بھی ایک مضبوط وجود رکھتی ہے پارٹی. تو پارٹی جب سیاست کر رہی ہے تو کیا وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرے گی؟ عوام کے مفادات کی تحفظ نہیں کرے گی؟ اپنی دھرتی کی مفادات کی تحفظ نہیں کرے گی؟ جب آپ سندھ کی عوام کو، سندھ کی عوام کے پانی کو پنجاب لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ خاموش رہیں گے. لہٰذا صوبائی پروونشل اٹھانومی، پروونشل صوبائی خود مختاری کا مطلب کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کا مطلب کیا ہے؟ تو 18ویں ترمیم کے لیے تمام پارٹیوں کا ایفرٹ ہے، ان کی کوشش ہے. لیکن سب سے زیادہ پیپلز پارٹی تو چیمپئن بنی ہوئی ہے. تو اس میں آپ کے خیال میں ایک بات عرض کروں، پیپلز پارٹی کو پیچھے ہٹنا چاہیے. میں چیمپئن بنی ہوئی ہے. تو اسی 18ویں ترمیم پر شبخون کس نے مارا؟ پیپلز پارٹی کی مدد سے PMLN نے مار دیا. تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں تھا؟ وہ بے علم تھی؟ کیا صوبائی حکومت کو علم نہیں تھا؟ یا وہ مجبور ہو کے، جب سندھ کی عوام اٹھ گئی، وہ مجبور ہو کے ابھی وہ احتجاج کر رہی ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ، یہ تو بہت آسان ہے. یہ تو بہت آسان ہے. آپ اعلان کر رہے کہ پیپلز پارٹی فیڈرل میں اسمبلی گروپ کو سپورٹ نہیں کرے گی. نہیں حافظ صاحب، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی آؤں گا اس پر. تو اس لیے وہ سپورٹ بھی نہیں چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے سپورٹ نہیں کر رہی ہے. وہ مجبور محض ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سندھ میں کنالز کے بارے میں، یہ بھی مجبوری ہے پیپلز پارٹی کی بھی، اور مسلم لیگ کو تو کوئی وہ نہیں. تو آپ کے خیال میں یہ نہر والا پروجیکٹ چلتا رہے گا یا رک جائے گا؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال میں اگر اس کے مرضی کے بغیر ہے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر، مجبوری کی دنیا میں ہو رہی ہے، جس طرح ایک دوسرے کی سپورٹ مجبوری کی دنیا میں کر رہی ہے، تو پھر یہ چلے گا. تو ڈاکٹر صاحبہ اگر یہ پروجیکٹ، ورنہ یہ حکومت ادھر حکومت میں پھر ہوں گے نہ سندھ میں ان کی کوئی وہ ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ اگر جس طرح حافظ صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ پروجیکٹ چلے گا، مستقبل میں اگر بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ خواب بھی چھوڑ دیں. تو یہ نہیں کریں گے. حافظ صاحب فائنلی مجھے بتائیے کہ جو میں بات کر رہا تھا عید کے بعد احتجاج ہونا تھا، اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے یہ معاملات کو آگے بڑھایا ہے،
مولانا صاحب بھی جو ہیں وہ ناراض ہیں کہ یار یہ کس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں چیزوں کو. آپ کی جماعت کی بہت ساری قیادت نے کہا ہے کہ یہ عجیب بچکانہ قسم کی انہوں نے ایک طور طریقہ اپنایا ہوا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ کچھ پیش رفت نہیں ہوئی اور اس ٹائم کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ JUI جو ہے وہ بالکل جڑ جائے گی PTI کے ساتھ. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, ہم سب کا مسئلہ ہے آئین, جی پارلیمنٹ کی سپریمیسی. 8-9 فروری کا الیکشن نہیں آکشن تھا. ہم ملک میں انتخابات چاہتے ہیں, پھر اسٹیبلٹی آئے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے لیے PTI نے بار بار رابطہ کی, پھر کہا کہ عید کے بعد ہم اکٹھے ہو کے جائیں گے, ہم ایک احتجاج کریں گے جیسے آپ کا سوال ہے. جمعیت علماء اسلام اور ان کے درمیان بار بار بیٹھکیں ہوئی, مجلسیں ہوئی, محفلیں سجی. جو کچھ ہم ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر رہے تھے, دینا چاہتے تھے, وہ بھی ہم نے دیا. لیکن اب تو بال ان کی کوٹ میں, اور وہاں سے خاموشی. وہاں سے اصل میں بات ہے اس کی صفوی میں سے مجھے بات نہیں کرنا چاہیے. اتھارٹی کی بات ہے. اتھارٹی کون ہے؟ اتھارٹی تو جیل میں ہے, اور باہر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی صفوی میں کتنی انتشار ہے. وہ خود ایک دوسرے کے خلاف تنقید کر رہے ہیں, آپ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں.